السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے باب السواک، مسواک کے حوالے سے۔ اور یہ مسواک یا سواک، اس کو عربی میں سواک کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد مسواک یعنی جس سے مسواک کی جاتی ہے وہ بھی مراد ہے، اور اسی طرح اس سے مسواک کرنا بھی مراد ہے۔ یعنی یہ عمل مسواک کو بھی سواک کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جس کے ذریعے مسواک کی جاتی ہے اس کو ہم آج کل اپنی زبان میں ٹوتھ برش کہتے ہیں، کیونکہ برش تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ مسواک جو کسی درخت کی کوئی جڑ ہو سکتی ہے، درخت کی شاخ ہو سکتی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت مبارک کی صفائی کیا کرتے تھے، اس کو بھی سواک کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا ٹاپک پیوریفیکیشن کے حوالے سے چل رہا ہے، تو پیوریفیکیشن کے اندر شریعت نے ہر چیز کا خیال کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بدن کی صفائی ہو، سر کی صفائی ہو، چہرے کی صفائی ہو، لباس کی صفائی ہو، حتیٰ کہ دانتوں کی صفائی جو ہے اس کے حوالے سے بھی خصوصی اہتمام شریعت کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ایک عمل ہے، جو کہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو صفائی کا اہتمام فرماتے ہیں وہ اپنی دانتوں کی صفائی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور اس قدر زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلا کام کیا کرتے، تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے پہلا کام یہ فرماتے کہ وہ دانت صاف کیا کرتے تھے، دانتوں میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے کہ جس سے منہ میں اسمیل یا کوئی ایسی بدبو آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے اجتناب کیا کرتے تھے جیسا پیاز ہے یا لہسن ہے، یہ اس قسم کی اور چیزیں ہیں جس سے منہ میں اسمیل آ جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے، وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو وہاں پر پیاز بھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھائے اور دوسرے صحابی کو دے دیے، تو صحابی کو تھوڑا عجیب لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے نہیں اور مجھے دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی، قل فإنی اناجی من لا تناجی، کہ آپ تناول کیجئے، آپ کھا لیجئے، کیونکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے آپ نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی۔ یعنی میری گفتگو جو ہے وہ جبریل علیہ السلام سے ہوتی ہے، فرشتوں سے ہوتی ہے، اور جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جو ہیں ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ فرشتے جو نمازوں میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، وہ بدبو سے اسی طرح ان کو تکلیف پہنچتی ہے جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی فرشتے اسمیل فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی نازل ہوا کرتی تھی اور کس وقت وحی نازل ہو جائے یہ علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اہتمام صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتب ستہ کی روایت ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت کر دوں گا، یعنی اپنی امت کو کسی مشکل کام میں ڈال دوں گا، مشقت میں ڈال دوں گا، تکلیف میں ڈال دوں گا، اگر اس بات کا مجھے اندیشہ یا ڈر نہ ہوتا، او علی الناس، یا لوگوں پر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں لوگوں کو تکلیف میں ڈال دوں گا، تو لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، کیونکہ نماز میں انسان خاص طور پہ جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ یعنی ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، فرشتے ان کی باتیں سنتے ہیں، فرشتے وہ ذکر جمع کرتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کے دربار میں اس ذکر کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کے منہ میں اسمیل ہو تو وہ جو کلمات ادا کرے گا اس اسمیل کی تکلیف سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیا۔ اگرچہ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ مسواک کا کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت پہ پڑ جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ ہر نماز میں مسواک کرنا، ہر وضو میں مسواک کرنا، یہ ہر شخص نہیں کر سکتا۔ کسی کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، کسی کے کمزور ہوتے ہیں، کسی کو مسواک مل سکتی ہے، کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔
تو یہ مختلف معاملات ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت کے ڈر سے اس حکم کو ہلکا کر دیا، کم کر دیا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ بہتر یہی ہے کہ تمہیں مسواک کرنی چاہیے ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ. اور مسواک جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹوتھ برش کو اور ٹوتھ پیسٹ کو آلٹرنیٹیو سمجھ لیا گیا مسواک کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ بھی منہ کی صفائی کرتا ہے، لیکن جو مسواک کا جو ایک عمل ہے پاکیزگی میں، منہ کی صفائی میں، طہارت میں، وہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جو مسواک کی ہے اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اس طریقے سے ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ نہیں ہو سکتا. ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ اپنی زبان کے اوپر مسواک کر رہے تھے، یعنی زبان کے آخری حصے تک اپنی مسواک کو لے کر گئے اور اتنی آخر تک لے گئے حلق کے پاس تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے او کی الفاظ، جس طرح کوئی شخص جو کوئی قے کرنے لگا ہو اس طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی تھی. یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو اچھی طرح صاف اور پاک کر رہے تھے. تو مسواک کا جو عمل ہے وہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. وہ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن مسواک کے اندر کئی فوائد ایسے ہیں جو ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے اندر نہیں پائے جاتے. ایک سب سے بڑا جو معاملہ میں اگر ذکر کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹوتھ پیسٹ کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں اس کی صحیح نالج ہمیں نہیں ہے. اس میں کئی کیمیکلز ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کی انگریڈینٹس کے اندر کہ وہ حلال بھی ہیں یا حرام ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جو ٹوتھ برش ہے اس کے جو برش اس پر لگے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات ایسے اس کی چیزیں لگی ہوتی ہیں کہ وہ عموماً حلال نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ آپ خاص طور پہ اگر ٹوتھ برش لینے جائیں تو یہ ضرور نوٹ کیا کریں اس کی انگریڈینٹ کے اندر یا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال ٹوتھ برش ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی حرام چیز کے ذریعے سے اپنے منہ کی صفائی کر رہے ہوں. حرام چیز کے ذریعے سے منہ کی صفائی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ مسواک لیں گے تو مسواک جو ہے اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس طرح اس کے اندر صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے اور جو خوشبو اور جو تازگی اور فرحت انسان اپنے منہ کے اندر محسوس کرتا ہے وہ غیر مسواک کے ساتھ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے نماز سے پہلے مسواک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کیا کرتے تھے. تو یہ اس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسواک وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری عمل جو کیا وہ مسواک تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر جب بیان فرماتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے بھائی آئے عبد الرحمن بن نبی بکر اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور وہ مسواک کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کمزوری تھی بہت زیادہ. لیکن میں آپ کے دیکھنے کے انداز سے سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے عبد الرحمن سے کہا کہ مسواک دو. میں نے اس کو صاف کیا، اس کو نرم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے اپنے منہ کو پاک کیا اور ایسی مسواک کیا کہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایسی مسواک کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کے فوراً بعد فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہ آخری عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.